السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تو آج بہت ایکسائٹیڈ ہوں. ہم آج اپنی ایک پوڈ کاسٹ شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے وائرڈ فار ویلنس. اس کے اندر ہم ایک جنرل تھیم کو لے کے چلیں گے جس میں ہم ٹیکنالوجی کو اٹھائیں گے ایک ایک کر کے اور اس کے دیکھیں گے کہ ہیلتھ پہ افیکٹس ہیں نہیں ہیں, سائنس کیا کہتی ہے اور کیا کیا جا سکتا ہے کیا نہیں کیا جا سکتا. مزہ بہت آئے گا انشاءاللہ. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم یہ کر کیوں رہے ہیں, کیا ہم ایکسپرٹس ہیں؟ نہیں, ہم ایکسپرٹس نہیں ہیں کسی بھی طرح سے, لیکن ہم لوگوں کو اس بات کرنے کا شوق ہے اس طرح سے کہ کوئی ہیلتھ پہ بات کرنے کا شوق ہے اور ٹیکنالوجی اور اس پہ ہماری باتیں ہوتی رہتی ہیں, تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ہم عام آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کر دیں. ہاں, جتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے وہ کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کی ہمیشہ سے عادت رہی تھی کہ ہم انڈیپینڈنٹلی چھوٹی موٹی میٹنگس کرتے تھے جس میں کبھی مصطفیٰ پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے تھے کچھ چیزیں, وہ مجھ سے شیئر کر رہے ہوتے تھے, پھر میں اس کے اوپر بیک گراؤنڈ تھوڑی سی ریسرچ کر لیتی تھی اور ہم ایسے ہی ٹاپکس ڈسکس کرتے تھے. تو ہم نے سوچا کہ ہم اس کو ایک پوڈ کاسٹ کی فارم میں زیادہ لوگوں کے لیے کھولیں. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ بھی انجوائے کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک آپ بتائیں گے کیا ہے؟ آج ہم لوگ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ وائی فائی اور اس کے ایفیکٹس اگر کوئی ہوتے ہیں ہیلتھ پہ. تو پہلے وائی فائی کیا ہوتا ہے؟ وائی فائی ایکچولی انویزیبل سگنلز ہوتے ہیں جو ان دا فارم آف ریڈیو فریکوینسی اور الیکٹرو میگنیٹک فریکوینسی. اب یہ سگنلز ہمیں انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ہمارے موبائل فونس کو, لیپ ٹاپس کو. تو یہ سگنلز ہمارے کسی طرح سے کیا اس کے افیکٹ ہوتے ہیں ہماری ہیلتھ پہ, نہیں ہوتے, کیا ہوتا ہے؟ ابھی جو آپ نے بتایا اس سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ آیونائزنگ ریڈیشن سے تھوڑے ڈفرینٹ ہے. آیونائزنگ ریڈیشن میں آپ کا یو وی لائٹ آ جاتی ہے, آپ کے ایکس ریز آ جاتے ہیں, جن چیزوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ تھوڑی سی زیادہ احتیاط کرنے کو کہتے ہیں. ان کا تو افیکٹ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ تو تباہی مچا رہے ہوتے ہیں نا اگر ڈائریکٹ ایکسپوجر ہو جائے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یو وی لائٹ سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے, اگر آپ ایکس رے سے زیادہ ایکسپوجر ہو تو آپ کو بہت خرابی ہو سکتی ہے. یہ میرا خیال ہے جتنا آپ نے بتایا, مجھے اس کی فزکس اتنی اچھی نہیں آتی, لیکن جتنا آپ نے بتایا اس سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ نان آیونائزنگ ریڈیشنز ہیں. تو اس کا جو میں نے پڑھا ہوا ہے وہ یہ کہ یہ افیکٹ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں, لیکن یہ سیلولر لیول پر کیلشیم کے چینلز کو چینج کر دیتے ہیں, کیلشیم کا انفلکس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. تو یہ مین ان کا سیلولر لیول کا افیکٹ ہے. تو کیلشیم تو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے, تو کیلشیم چینج کریں نہ کریں تو اس سے کیا فرق؟ اس سے دیکھیں, اب یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے نا جو آپ کے وائی فائی نے چینج کی ایکسپوجر نے, لیکن اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ کن سیلس کے اندر اس کیلشیم کی کتنی ریکوائرمنٹ تھی. کہیں کہیں کیلشیم کم ہونے سے مسئلہ ہو جاتا ہے, کہیں کہیں کیلشیم زیادہ ہونے سے مسئلہ ہو جاتا ہے. کیلشیم کا اگر آپ کو صرف ایک فنکشن بھی سمجھنا ہے نا کہ وہ سیل کے اندر آ رہا ہے یا باہر جا رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, وہ آپ کی کانٹریکشنس کو کنٹرول کر رہا ہے. یہ جو آپ کو کبھی کبھی مسل اسپیزم ہو جاتا ہے نا, یہ کیلشیم کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کا جو ہارٹ دھڑک رہا ہے, بیٹ کر رہا ہے, یہ کیلشیم کنٹرول کر رہا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس سے. صحیح. تو اس کا لائک اب پتہ ہے کہ ہے کیلشیم اوور لوڈ ہو رہا ہے یا انڈر لوڈ ہو رہا ہے, کچھ مسئلہ ہے, تو اس سے کوئی ہیلتھ افیکٹس ہمارے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ بالکل ہو رہے ہیں, بالکل ہو رہے ہیں. بہت ساری اسٹڈیز ہیں. اگین ان اسٹڈیز کی کریڈیبلٹی پہ بھی ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے, لیکن جو اسٹڈیز ابھی ہمیں نظر آئی ہیں نا اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو کیلشیم کا انفلکس یا اس کا امبیلنس ہوگا اگر سیل کے اندر, تو اس کے ڈفرینٹ آرگنس کے اوپر افیکٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, اس سے آپ کا برین کی کیمسٹری چینج ہو جائے گی. برین کی کیمسٹری سے آپ کا کیمیکل بیلنس تھوڑا سا چینج ہوگا. اب آپ کے خیال میں گیس کریں کہ کیا افیکٹ ہو سکتا ہے اس چینج سے؟ برین میں کیلشیم کے اس سے اگر امبیلنسز ہیں تو آپ کے خیال میں, اگر آپ سے کہوں کہ آپ اپنے ایکسپیرینس سے گیس کریں کہ آپ کو سائیکولوجیکلی یا مینٹل ہیلتھ ریلیٹڈ کوئی چیز جو آپ کہہ سکیں کہ شاید یہ ہوتا ہو. جو میرا اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہم لوگ لائک ایک ہارمون زیادہ ریلیز ہو جائے یا ایک ہارمون کم ریلیز ہو جائے. ہارمونل پر بھی آتے ہیں, بالکل. ہارمونل تو سیکنڈ چینج ہے. برین کے اندر واپس آتی ہوں, برین سے کیا ہوتا ہے, آپ کی اٹینشن کم ہوتی ہے, اور اس سے ایک سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی سلیپ ڈسٹربنسز ہوتی ہیں. تو آپ کی یہ جو ویوز ہیں نا, برین کی ویوز کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں, کیلشیم ڈسٹربنسز سے آپ کی سلیپ اور اٹینشن کے اوپر فرق پڑتا ہے. اب دوسری بات کرتے ہیں جو آپ نے ہارمونس کی بات کی. ہارمونل امبیلنسز ہوتے ہیں, بالکل ہوتے ہیں, میلز میں بھی ہوتے ہیں, فیمیلز میں بھی ہوتے ہیں, مگر جو افیکٹس آن میل ہے وہ زیادہ پروناؤنس ہے. اس کے اندر جو ریزلٹس ہمیں جو ریسرچ کے اندر نظر آیا وہ یہ کہ کبھی کبھی جو اسپیشلی جو ہیومن اسٹڈیز ہیں, بہت ساری اسٹڈیز اینیمل ماڈلس میں ہوتی ہیں, لیکن یہ جو ہیومن اسٹڈی تھی اس کے اندر اس سے ریلیٹ کیا تھا کہ یوزولی میل جو ہمارے ہیومنز ہوتے ہیں یا لڑکے ہوتے ہیں یا مرد ہوتے ہیں, وہ اپنی پینٹ کی جیب میں کے اندر فون رکھتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا زیادہ ایکسپوجر ہوتا ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی طرف. تو ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے اوپر وائی فائی کے ایکسپوجر سے کافی زیادہ افیکٹس رپورٹڈ ہیں. ان کا اسپرم کاؤنٹ کم ہوگا, ایریکٹائل ڈس فنکشن ہوگا, یہ ساری چیزیں ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ہیں وائی فائی کے زیادہ ایکسپوجر سے. مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فون جیب میں رکھنا اتنا ڈیٹریمنٹل ہو سکتا ہے, یا پھر
وائی فائی اگر میرے بیڈ روم میں اس کے سگنل آ رہے ہوں تو اس سے کیا میں رات کو ہڑبڑا کے اٹھ سکتا ہوں یا کچھ بھی ہو سکتا ہے. مجھے بالکل بھی یہ نہیں پتا تھا. وہی بات ہے کہ الارمنگ ہوتی ہیں کچھ ریسرچ کی فائنڈنگس, لیکن آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس ریسرچ کی کوالٹی کیا ہے. ضروری نہیں کہ ہر فائنڈنگ کے لیے آپ اتنا زیادہ فریک آؤٹ ہو. ہیں ان چیزوں کے افیکٹس ہیں, نظر آنا شروع ہو گئے ہیں, مگر آپ نے ایک ریسرچ پڑھی تھی, مجھے یاد ہے آپ نے ایک دفعہ ڈسکس کیا تھا, اس میں کیا تھا؟ اس میں ایکچولی یہ تھا, یہ بہت اچھے جرنل کی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کا یہ پیپر تھا. اس میں ان لوگوں نے لکھا ہوا تھا کہ وائی فائی کے افیکٹس انہوں نے اسٹڈی کیے ہیں آن اینیملس, اور اینیملس میں ان نے یہ کنکلوژن تھی کہ اینیملس میں افیکٹ ہے, لائک برین ان کا افیکٹ ہو رہا ہے, لیکن انہوں نے یہی کنٹینیو رکھا آگے ہی. انہوں نے بولا اینیملس پہ افیکٹ ہے لیکن ہیومن میں افیکٹ نہیں ہے. مجھے یہ بہت عجیب سی لگی کہ سائنٹیفک میتھڈ میں ہم لوگ جب کوئی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, پہلے ہم اس کو لیب میں ٹیسٹ کرتے ہیں, پھر اس کو اینیملس میں ٹیسٹ کرتے ہیں, اور اگر اینیملس میں نیگیٹو افیکٹس آ رہے ہوں تو ہم وہیں پہ رک جاتے ہیں, ہم ہیومنس پہ جاتے ہی نہیں ہیں. تو مجھے یہ ریسرچ پیپر بالکل صحیح نہیں لگا کہ انہوں نے کیسے اینیملس پہ بولا اور پھر بولا کہ نہیں ہیومنس میں نہیں ہے. اس کو اصل میں سائنٹیفک ٹرم سے اس کو ریورس ٹرانسلیشن بولتے ہیں. ٹھیک ہے, ریورس ٹرانسلیشن وہ ہوگی کہ آپ اسمالر سے بگر کی طرف جا رہے ہیں, پہلے ٹیسٹ کیے, پھر آپ نے اینیمل ماڈلس دیکھے, پھر آپ نے ہیومنس دیکھے. وائی فائی کے اندر کیا ہے کہ نیچرلی آپ کے سیلز اور آپ کے اینیملس تو وائی فائی سے اس طرح ایکسپوز نہیں ہے جس طرح ہیومنس ہے. تو آپ نے ایک ایسی چیز لی جو ہیومنس آلریڈی ایکسپوزڈ ہیں اور اس کو اینیمل میں جا کے ٹیسٹ کیا. تو وہاں سے ہم نے ایک تو یہ ایک ویریبل آ گیا نا کہ یہ اس کی وجہ سے ڈفرینس ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ ایک کنکلوژن آپ کا صحیح ہو سکتا ہے کہ بھائی اسٹڈی کریڈیبل نہیں ہے, لیکن NIH انوالوڈ ہے جو کہ بہت بڑی فنڈنگ ایجنسی ہے, اور اگر وہ ریسرچ پبلش ہوئی ہے تو وہ بہت سارے پیئر ریویوز اور ایک ریگریس میتھڈ سے گزری ہوتی. اس کے 2-3 امپلیکیشنز اور بھی ہو سکتے ہیں. اس کا ایک امپلیکیشن یہ ہو سکتا ہے کہ ہیومنس کے اندر جو اسٹڈیز ہو رہی ہیں ان کے اندر, جیسے میں نے بھی کہا, اتنی الارمنگ نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ آپ کو خدا نخواستہ میل ریپروڈکٹیو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشو ہوں گے تو آج سے آپ نے وائی فائی کا بائیکاٹ کر دیا. یہ چیز کرنا پریکٹیکلی شاید پاسبل نہیں ہو, لیکن اس سے ہوگا کیا کہ آپ وہ ان افیکٹس کے لیے آپ کانشیس ضرور ہیں. ایسا بالکل ہے کہ ہیومنس کے اندر وہ افیکٹس اتنے ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ نہیں ہیں, لیکن اگر وہ مائس میں, ریٹس میں مل رہے ہیں تو ہماری جینیٹک سملیرٹی بہت زیادہ ہے مائس اور ریٹ سے. 85% 90% جینیٹکلی ہم سملر ہوتے ہیں, تو لائکلیہڈ بہت ہے کہ ہمارے اندر یہ افیکٹس آئیں گے. اب 2 اپروچز ہو سکتی ہیں. ایک یہ کہ اچھا ان میں تھا اور ہم میں نہیں تھا تو ہم ریلیکس کریں. دوسری اسٹریٹجی یہ ہو سکتی ہے کہ کیا پتہ ہم میں بھی ہو رہا ہو اور ابھی ہماری ریسرچ اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم اس کو پن پوائنٹ کر کے ڈائریکٹلی وائی فائی سے ایسوسیٹ کر سکیں, جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ اچھا یہ وائی فائی سے ہی ہو رہا ہے تو یہ اب ہمیں نہیں کرنا. ایک اور چیز کہ وائی فائی سے میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اس میں DNA چینجز آ رہے ہیں. DNA چینجز کیسے آ سکتے ہیں وائی فائی سے؟ DNA چینجز ایسے آ سکتے ہیں کہ یہ وائی فائی جو ہے وہ آپ کو آکسیڈیٹو اسٹریس کراتا ہے. ٹھیک ہے, آکسیڈیٹو اسٹریس کا کیا مطلب ہے کہ وہ کچھ اس قسم کے کیمیکلس پروڈیوس کرے گا آپ کی باڈی میں جو کہ اٹیک کرنے بیٹھے ہیں. ان کو جو ملے گا وہ اس کو اٹیک کریں گے. تو وہ سیلس کے والس کو اٹیک کر سکتے ہیں اور وہ DNA کو اٹیک کر سکتے ہیں, جیسے آپ کی یہ میوٹیشنز ہو گئی سن لائٹ کے ایکسپوجر سے. ٹھیک ہے, تو وہ میوٹیشنز کرتی ہیں. اب اگر وہ میوٹیشنز کر رہی ہیں تو پھر ہم لوگوں کو کچھ ہو کیوں نہیں رہا آپ کے خیال میں؟ اچھا سوال ہے کہ اگر DNA میں میوٹیشن ہوگی تو ڈائریکٹلی امپیکٹ ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. تو اس پہ وہ مجھے آپ کی ایک بات یاد آتی ہے. آپ بولتی ہیں کہ ہمارا 95% DNA نان کوڈنگ DNA ہوتا ہے اور اس میں اور باقی 5% کوڈنگ DNA ہوتا ہے. تو جو 95% ہوتا ہے وہ ہمارا ضرورت کا نہیں ہوتا ہے بیسکلی. اس میں میوٹیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, اس میں میوٹیشنز کچھ اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں ہمارے لیے, لیکن وہ ہماری آف اسپرنگس کے لیے وہ والا DNA یوز نہیں ہوتا. جو 5% باقی DNA اس میں اگر میوٹیشن ہو تو زیادہ الارمنگ بات ہوتی ہے. اور یہ ویسے میوٹیشن سن سے بھی ہوتی ہے, وائی فائی سے بھی ہوتی ہے, تو ہم لوگ ڈفرینشیٹ تو نہیں کر سکتے نا. پھر کچھ حد تک کر سکتے ہیں, ایک آئنائزنگ ہے ایک نان آئنائزنگ ہے. تو وائی فائی کی جو میوٹیشنز ہیں نا ان کی انٹینسٹی کم ہے, اسی لیے ہم یہ نہیں ابھی کہہ رہے, ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ پبلک میں نہیں ہے کہ آپ وائی فائی کا یوز بالکل ختم کر دیں. ایسا نہیں ہے. ہاں, سن کے لیے ایکسپوجر کو کہا جاتا ہے آپ منیمل کریں, اگر آپ بیچز پر ہیں تو آپ سن اسکرینز یوز کریں, وہ بہت اسٹرکٹلی اس کو کرتے ہیں. اگر آپ نے کبھی ایکسرے کا ایکسپیرینس کیا ہو اس کے اندر وہ بہت اسٹرکٹلی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کوئی اگر آپ کیئر گیور ہیں تو آپ ساتھ نہیں جائیں گے, صرف پیشنٹ جائے گا, اور جو بھی آپریٹر ہوتا ہے اس نے بہت سارے پروٹیکٹیو گیئر پہنا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ وہ بہت ڈائریکٹ ہے اور وہ بہت سیویئر ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر کازیشن ہے ہی ہے.
تو اگر آپ سیل کے اوپر کر کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا کہ ہاں بھائی اس نے تو تباہی کر دی اور میوٹیشن کر دی اور اس سے اللہ نہ کرے ہو گیا کینسر. سن لائٹ سے کینسر ہونا بہت ڈائریکٹ ایسوسیشنز ہیں اور بہت کامن ہے, اس لیے اس چیز کو زیادہ سیریس لیتے ہیں. وائی فائی جیسے میں نے بتایا نان آئنائزنگ کی وجہ سے وہ جو میوٹیشنز کر رہا ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا نان کوڈنگ میں کر رہے ہیں, پلس کم انٹینسٹی کر رہا ہے, پلس باڈی کے اندر آلریڈی کریکٹیو میکینزمز ہیں, ریپیئر میکینزمز ہیں جو کہ ان کو فکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر پھر واپس بات اسی پر آ جاتی ہے کہ اگر کچھ ملنا شروع ہوا ہے تو ہمیں اس کو فردر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور ہمیں تھوڑا سا کانشیس ضرور ہونا چاہیے کہ اچھا نیند بھی خراب ہو رہی ہے, آپ کا ریپروڈکٹیو ہیلتھ بھی خراب ہو رہی ہے, آپ کے ہارمونل امبیلنسز بھی ہو رہے ہیں, پھر آپ کا ڈی این اے بھی ڈیمیج ہو رہا ہے, تو کوئی تو بات ہوگی نا جو بالکل یہ ایفیکٹ سامنے آئے. تو لائک کیا وائی فائی یوز کرنا چھوڑ دیں, وائی فائی سے بائیکاٹ کر دیں؟ آپ چھوڑ سکتی ہیں وائی فائی؟ بالکل نہیں چھوڑ سکتی, بہت ناممکن سی بات ہے. بلکہ اگر کبھی وہ انٹرنیٹ آف ہو جاتا ہے یا آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہوتا, جیسے ہم کبھی جاتے ہیں انٹیریئر سندھ میں یا بلوچستان میں, وہاں پر سگنل نہیں آ رہے ہوتے, تو وہ ایک ٹائم جو ہے وہ ایک انگزائٹی کا ہوتا ہے, اسپیشلی اگر آپ کو پہلے سے نہ پتا ہو کہ یہ ہونے والا ہے آپ کے ساتھ, تو آپ گھبرا جاتے ہیں. اب یہ ہوا ہے کہ اب جاتے جاتے مجھے اتنا پتہ چل گیا کہ یہاں نہیں ہوتا, تو آئی مینٹلی پریپیئرڈ, تو آئی ٹیک اٹ ایز اے ریلیکسیشن ویکیشن. بٹ یہ کہ وائی فائی کے بغیر تو ظاہر سی بات ہے ایکیڈیمکس کے لیے بھی, اور مطلب اور کوئی بھی آپ پروفیشن امیجن کر لیں, آئی تھنک کہ وائی فائی کے بغیر اب ہمارا سروائیول پاسبل نہیں ہے. صحیح. تو آپ بتائیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ تو میرے خیال سے اگر ہمیں وائی فائی کا یوز پہلے تو کم کرنا چاہیے. اب کم کیسے کریں؟ وائی فائی تو ہر جگہ ہوتا ہے, وائی فائی نہیں ہے تو موبائل ڈیٹا تو ہم لوگ ہر جگہ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو اسپیسیفکلی ہم لوگ جب لیپ ٹاپس پہ کام کریں تو وائرڈ انٹرنیٹ یوز کریں. وائرڈ انٹرنیٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے وائی فائی سے کیونکہ ویوز میں سگنل آ رہے ہوتے ہیں تو اسپیڈ تھوڑی ایز کمپیئر ٹو وائرڈ کم ہوتی ہے. وائرڈ میں ڈائریکٹ کنیکشن ہوتی ہے ہمارے پاس, تو ہمارے یہ اسپیڈ کا کافی فرق آ جاتا ہے, اور اس سے ہم لوگوں کو خود بھی یوز کرتے ہوئے بھی پتہ چلے گا کہ وہ وائی فائی مطلب ہم وائرڈ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, ہمارا انٹرنیٹ ایکسیس تیز ہو گیا. اچھا, یہ تو بہت انٹرسٹنگ بات بتائی. اب تو ہمیں زمانہ ہو گیا, ایک زمانے میں تو وائرڈ ہوتا تھا یا وہ دوسرے ہوتے تھے, اب جب سے وائی فائی آیا ہے میں نے کبھی اس کا ڈائریکٹ کمپیریزن کیا نہیں ہے, تو ورتھ ٹرائنگ ہے. میرا خیال ہے یونیورسٹی میں تو آپشنز ہیں بھی اویلیبل, وائرڈ ٹرائی کر لینا چاہیے. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, اس کے آپ لائک زمین آسمان کا فرق پتہ چلے گا کہ یہ میں وائی فائی یوز کر رہی تھی اور وائرڈ یوز کر رہی تھی, اور انٹرنیٹ ایکسیس میں ہی آپ کو بہت صحیح پتہ چلے گا. لیکن پھر وہی بات کہ میرے گھر میں تو 10 لوگ ہیں, اور اگر 10 لوگوں کے لیے 10 وائرس کا ارینجمنٹ کرنا پڑے گا تو وہ پھر گڑبڑ ہو جائے گی. وائی فائی میں آپ ایک اس سے راؤٹر سے کرتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی سولوشن ہے آپ کے ذہن میں؟ اس کے علاوہ اگر ہیلتھ ایفیکٹ سے بچنا ہے تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اسپیشلی وین وی آر سلیپنگ ہم لوگ تب وائی فائی ڈیوائسیز کو بند کر کے سوئیں, کیونکہ اب ہم وائی فائی بھی رات کو یوز نہیں کر رہے اور وائی فائی ایسے چلا بھی ہے, اب اس میں اس کے ہیلتھ ایفیکٹس بھی ہیں, پلس وہ الیکٹریسٹی بھی یوز کر رہا ہے, تو کوئی فائدہ نہیں ہے بیسکلی. تو ہم لوگ وائی فائی بند کر کے سوئیں گے, ہماری سلیپ بیٹر ہوگی, ہمارے جو مطلب پورے دن میں جو افیکٹس ہو رہے تھے وہ تو ہو چکے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے ہماری باڈی کا ریپیئر میکینزم اسٹارٹ ہو جائے, گروتھ میکینزم اسٹارٹ ہو جائے, تو ہم لوگ کی تھوڑا ہیلدی کی طرف جا سکتے ہیں. ہاں, ویسے بھی اگر آپ نیند میں ہوتے ہیں تو وہ آپ کا ہیلنگ ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم پہ باڈی آپ کی گرو کر رہی ہے, آپ کے نیگیٹو ایکسپیرینسز کو وہ وائپ آؤٹ کر رہی ہوتی ہے. تو سونے کے ٹائم پر اگر وائی فائی کا ایکسپوجر کم ہو تو آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ اسٹارٹنگ پوائنٹ. اس میں میرا خیال ہے میں اپنی فیملی کو بھی کنونس کر سکتی ہوں کہ چاہے پوری رات نہیں, 6-7 گھنٹے نہیں تو, لیکن اگر ہم 4-5 گھنٹے سے بھی اسٹارٹ کریں جو وائی فائی فری ٹائم ہو ہمارا, تو آئی تھنک دیٹ سم تھنگ دیٹ از وے مور ڈویبل فار می. اس کے لیے آپ کو مجھے راؤٹر کو ٹرن آف کرنا سکھانا پڑے گا, وہ مجھے بالکل نہیں آنا. وہ میں آپ کو سکھا دوں گا کہ ٹرن آف بیسکلی نہیں, یہ ایک ہر راؤٹر میں ایک نیا تو نہیں بہت ٹائم سے ہے, ایک فیچر ہوتا ہے کہ شیڈیول ٹرن آن اینڈ ٹرن آف. تو اس میں آپ اگر سیٹ اپ کر دیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک بند رہے تو آٹومیٹلی شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور اتنے ٹائم بعد وہ آٹومیٹلی آن ہو جاتا ہے. اچھا, تو یہ تو پھر ہیسل بھی نہیں ہے روز. ہاں, آپ کو یاد بھی نہیں رکھنا پڑے گا. ارے یہ تو بہت زبردست ہے, یہ تو بہت ہی یوزر فرینڈلی ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ. آپ تھوڑا سا ریپ اپ کریں گے, آج ہم نے کیا ڈسکس کیا؟ آج ہم نے پہلے تو وائی فائی ڈسکس کیا کہ وائی فائی ہوتا کیا ہے, اس کے بعد ہم نے دیکھے کہ وائی فائی کے ہمارے ہیلتھ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. آپ نے جیسے بتایا کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ آف میلس, اینڈوکرین سسٹم, ہارمونس پہ چینج آتے ہیں, سلیپ پہ چینج آتا ہے, اور یہ سارے چینجز ہوتے ہیں. تو اب ہم اس کو چینجز تو پتہ ہیں اور ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے وائی فائی کو, تو کیا کریں؟ تو پھر ہم لوگوں نے اس پہ بات کی تھی کہ وائرڈ یوز کریں اور رات کو سوتے ہوئے کم ایکسپوز کریں اپنے آپ کو. Thank you so much. Let's find out. Welcome. See you inshallah in next week with our next episode. Allah Hafiz. اللہ حافظ.